بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تغسیل المیت واما اصل وجوب التغسیل فمن الامور المسلمہ وتدل علیہ موثقۃ سماع عن ابی عبداللہ علیہ السلام غسل الجنابۃ واجب الی وغسل المیت واجب الی آخر۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ کون کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں کہ غسل واجب ہوتا ہے۔ ان اسباب میں بات آئی تھی کل کہ موت بھی خود سبب ہے، کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو یہ سبب بن جاتا ہے وجوب غسل کا، کہ زندہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس مردہ کو غسل دیں۔ پھر ساتھ مس میت، جو کسی انسان کی میت کو مس کرتا ہے اس کے غسل دینے سے پہلے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد، تو ماس پر یعنی مس کرنے والے پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ خوب کل گزارش کی تھی کہ اگرچہ موضوع تو ہمارا غسل میت تھا، لیکن جہاں پر احکام موت یعنی وقت موت اور مرحوم سے متعلق جو احکام ہیں ان کو بھی بیان فرمایا گیا کہ جب آپ کے سامنے کوئی انسان جان کنی کے عالم میں ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو زندہ لوگوں پر واجب کفائی ہے توجیہہ الی القبلہ، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ پھر واجب ہے اس کو غسل دینا، پھر واجب ہے 3 غسل دینا، پھر واجب ہے اس کو کفن پہنانا، پھر 3 کپڑے پہنانا، پھر حنوط کرنا، پھر فلاں فلاں فلاں۔ کیا کچھ واجب ہے اس میت کے لیے زندہ لوگوں پر، وہ فہرست ہم نے کل پڑھ لی۔ آج اس سے متعلق دلیلیں ہیں۔ کل ہم نے فقط ایک بات کی تھی کہ توجیہہ الی القبلہ، کہ جس انسان کی موت کا وقت ہے اس کو قبلہ رخ لٹانا، اس پر دلیل حدیث بھی آئی، اس کو قبول نہ کیا، سیرت کو بھی۔ بہرحال مشہور یہ تھا کہ یہ واجب کفائی ہے۔ آج شروع کرتے ہیں کہ میت کو غسل دینا واجب ہے تو دلیل کیا ہے، پھر اگر 3 غسل دینا واجب ہے تو دلیل کیا ہے، پھر اسی طرح اس کو کپڑا یعنی کفن پہنانا الی آخری۔ اور پھر نہیں، غسل سے متعلق یہ تھا کہ اس کو غاسل اور مغسول میں مماثلت، یعنی مرد کو مرد غسل دے، عورت کو عورت غسل دے، اس پر بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ آسان سی باتیں ہیں۔ تغسیل المیت، میت کو غسل دینا، اس سے متعلق احکام، پہلے ہے خود غسل دینا، پھر ہے اس کو 3 غسل دینا، پھر ہے غاسل اور مغسول کے درمیان مماثلت، اس کے بعد آئے گا الا زوجین۔ ان سارے احکام پر دلیل درکار ہے۔ فرماتے ہیں اما اصل وجوب التغسیل، جہاں تک ہے سب سے پہلی بات کون سی، کہ ایک انسان مسلم جب فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینا واجب ہے۔ اس تغسیل پر، اس غسل کے وجوب پر دلیل کیا ہے، فَمِنَ الْأُمُورِ الْمُسَلَّمَةِ، پہلی تو یہ ہے کہ یہ مسلمات فقہیہ میں سے ہے، یہ اجماعی ہے، یہ اتفاقی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں، ٹھیک۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، اور پھر اس پر دلالت یہ روایت موثقہ سماع بھی کرتی ہے جو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمایا، کہ جس روایت امام نے فرمایا کون کون سے غسل واجب ہیں، تو اسی میں فرمایا تھا غسل الجنابۃ واجب کے بعد آگے فرمایا وغسل المیت واجب، خوب، وغیرہ اور روایات بھی۔
آپ نے کہا کہ میت کو غسل دینا واجبات کفائیہ میں سے ہے، اس کے واجب کفائی ہونے پر دلیل فرماتے ہیں، اس دلیل وہی ہے جو ہم نے پیچھے دی تھی، بڑی واضح۔ کیوں کہ جب ایک میت کو اس گاؤں کا ایک یا دو بندہ اٹھ کر غسل دے دیتا ہے تو غرض حاصل ہو جاتی ہے۔ غرض کیا تھی کہ میت مسلم بغیر غسل کے نہ رہے۔ اب ایک دو بندہ اٹھ کے دے دیتا ہے تو باقیوں سے ساکت ہو جائے گا، اور یہی مفہوم ہوتا ہے واجب کفائی کا۔ اگلی بات کہ غسل واجب ہے، یہ حدیث دلیل آ گئی۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ میت کو 3 غسل دینا واجب ہے، ایک مائع سدر کے ساتھ، ایک مائع کافور کے ساتھ، اور ایک خالص پانی کے ساتھ۔ ان اغسال ثلاثہ پر کیا دلیل ہے؟ جواب، فلصحیحۃ ابن مسکان، روایت صحیحہ ابن مسکان کی کیا؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتا ہے، سألتہ عن غسل المیت، میں نے امام علیہ السلام سے میت کے غسل کے بارے میں سوال کیا، یعنی یہی پوچھا ہوگا کہ اگر کوئی مر جائے مسلمان تو غسل کیسے دینا ہے، یعنی غسل میت سے متعلق پوچھا۔ فقال، امام نے کہا، اغسلہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی اور وسدر اور بیری کے ساتھ۔ ثم اغسلہ علی اثر ذلک، ابھی اس کی وہ تری باقی ہو، غسلۃ اخری، پھر اس کو ایک اور غسل دو، وہ دو بماء وکافور، پانی اور کافور۔ وزریرہ ان کانت، یا اگر زریرہ ہو۔ زریرہ کے 2 معنی لکھے ہیں اہل لغت نے۔ بعض کہتے ہیں یہ زریرہ ایک خوشبودار بوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور یہ ہے ہندوستان میں اور بعض ایران کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک معنی کہا کہ نہیں، کوئی بھی ایسی خوشبودار چیز جو کسی چیز کے اوپر چھڑکی جائے اور اس پر خوشبو ہو، اس کو زریرہ کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے یہ خوشبودار چیز سے مربوط ہے، ان کانت، اگر وہ مل جائے تو۔ واغسلہ الثالثہ، پھر تیسرا غسل اس کو دو بماء قرا، خالص پانی کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا جی، وغیرہ۔ یہ ہم نے ایک حدیث لکھ دی، روایت صحیح ہے، دیگر احادیث بھی ہیں، پس دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ اس روایت صحیحہ کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ میت کو 3 غسل دینا واجب ہے، اور وہ بھی سدر، کافور اور خالص پانی سے۔ اما کونہ بکیفیت غسل جنابہ، کل ہم نے پڑھا کہ میت کو بھی اسی انداز میں غسل دینے ہیں جیسے ایک مجنب شخص اپنا غسل جنابت کرتا ہے، اور جیسے ترتیب التماسی تھا وہاں پر بھی یہی حکم ہوگا۔ دلیل، فوجہ ما تقدم فی غسل الحیض، ہم نے کہا تھا کہ اصل جو کیفیت غسل کرنے کی روایات میں آئی ہے وہ غسل جنابت کی آئی ہے، باقیوں کو یہی کہا گیا کہ یہ غسل بھی جنابت کی طرح ہے۔ ایک نمبر 2، مضافاً الی وجوہ با وجود بعض النصوص الخاصہ، اور ساتھ یہ ہے کہ کچھ اور روایات ہیں کہ جنہوں نے جنابت کے علاوہ غسل میت کی کیفیت کو باقاعدہ بیان کیا ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اسی غسل جنابت والا طریقہ ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ آسان ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ پانی میں کافور اتنی ملاؤ کہ وہ مطلق ہونے سے خارج نہ ہو جائے، بیری کے پتے اتنے ملاؤ کہ وہ مطلق ہونے سے خارج نہ ہو۔ میں نے گزارش کی تھی یعنی اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ مائع مضاف کہلانے لگے۔ فرماتے اما اعتبار ان یکون الخلط بنحو لا یوجب سلب الاطلاق، یہ جو کہا گیا
کہ بیری کے پتے ملاؤ لیکن اتنے زیادہ بھی نہ ہوں کہ وہ پانی مطلق نہ رہے، کافور ملاؤ لیکن اتنے زیادہ بھی نہ ہوں کہ وہ ماء نہ رہے۔ اس پر کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں دلیل موجود ہے۔ کون سی؟ یمکن استفادتہ من صحیحۃ ابن مسکان المتقدمہ، وہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ ابن مسکان نے کیا کہا تھا؟ بماء و سدر، بماء و کافور، چونکہ انہوں نے پیچھے خود کہا تھا کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کو مجازن ماء کا اس پر اس فادے کہتا ہے، ورنہ جو ماء ہوتا ہے اس سے مراد خالص پانی۔ یہ ہے ماء و سدر، یعنی خالص پانی اور سدر، چونکہ اگر بیری کے پتے زیادہ ہو گئے مضاف ہو گیا وہ پھر ماء نہیں رہے گا۔ تو یہی سمجھ آتی ہے کہ خالص پانی اور سدر یعنی وہ بھی تھوڑا سا ملا دیا جائے، یا کافور وہ بھی ملا دیا جائے۔ بڑی واضح سی بات ہے۔ اگلی بات، وَأَمَّا اعتبار المماثلہ، یہ حکم آیا کہ غاسل اور مغسول کے درمیان مماثلت شرط ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مذکر کو مذکر غسل دے، مؤنث کو مؤنث، عورت کو عورت، مرد کو مرد۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ غاسل اور مغسول کے درمیان مماثلت کی شرطیت پر دلیل کیا ہے؟ روایت، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ صحیحۃ الحلبی، روایت صحیحہ حلبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ بھی اس اعتبار مماثلت پر دلالت کرتی ہے۔ اچھا، کیا روایت ہے؟ سألہ عن المرأة، سائل نے سوال کیا امام علیہ السلام سے ایک خاتون کے بارے میں، تموت فی السفر، کہ اس خاتون کو سفر میں موت آ جاتی ہے، وَلَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا نِسَاء، اس مردہ خاتون کے ساتھ نہ اس کا کوئی محرم موجود ہے اور نہ ہی کوئی دیگر خواتین ہیں۔ اس کا مفہوم آپ یوں لیں، یعنی ایک خاتون تھی اور باقی سارے مرد تھے، اور وہ مرد بھی سارے کے سارے نامحرم، اور یہ خاتون مر جاتی ہے، کیا کریں؟ قال، امام نے فرمایا، تدفنو کما ہیا بثیابہا، وہ جیسی ہے اس کو انہی کپڑوں سمیت دفن کیا جائے گا۔ وَعَنِ الرَّجُلِ الْجَمُودِ، پھر دوسرا سوال ہوا کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاء، اور اس کے ساتھ سوائے اجنبی عورتوں کے کوئی نہیں، لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَال، ان کے ساتھ مرد کوئی نہیں۔ کیا مثلا چند عورتیں تھیں، ان میں ایک ہی مرد تھا اور وہ مرد فوت ہو گیا، اب کیا کریں؟ قال، حکم آیا، یدفن کما ہوا، جیسا بھی ہے اس کو دفن کیا جائے گا، بثیابہ، اس کے اپنے کپڑوں کے ساتھ۔ تو اب یہ دونوں صورتوں میں روایت صحیحہ کیا کہتی ہے کہ خاتون کما ہیا، جیسی ہے اس کو اپنے کپڑوں ساتھ، مرد کے بارے میں فرمایا کما ہوا، وہ جیسا بھی ہے، بثیابہ، اپنے کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عورت کے غسل کے لیے عورت موجود نہیں تھی، نہ ہی کوئی محرم، اور مرد کے لیے کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ تو یہاں سے ہم نے مماثلت کا استنباط کیا۔ اس کا مطلب ہے غاسل اور مغسول کے درمیان مماثلت شرط ہے۔ اس کے بعد دو استثناء آئے تھے۔ ہاں، میاں بیوی، اب ظاہر ہے یہ ایک مذکر ایک مؤنث، لیکن ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ دوسرا استثناء کیا تھا
کہ اگر لڑکا 3 سال کا ہے لڑکا، اس کو خاتون غسل دے سکتی ہے، یعنی 3 سال جو اس سے کم ہے. اسی طرح اگر لڑکی ہے وہ 3 سال جو اس سے کم ہے تو اس کو مرد دے سکتا ہے. اس کا استثناء آپ نے کہاں سے لیا؟ فرماتے اما استثناء الزوجین، اس مذکر اور مؤنث کے درمیان مماثلت کی شرط سے جو میاں بیوی کا استثناء ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یمکن استفادتہ فی الجملہ من الصحیحۃ السابقہ. ایک تو ہم اسی روایت جو حلبی والی ہے اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تھوڑا توجہ کرنا، اس میں کیا تھا؟ تموت فی السفر ولیس معہا ذو محرم. یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں، اس کا مطلب اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں تھا مثلا. یا لیس معہو الا النساء لیس معہن رجال، ممکن اس سے مراد بھی یہ ہو کہ اس کی بیوی ان میں نہیں تھی یا ذو محرم نہیں تھی، اجنبی عورتیں تھیں. ایک تو یہاں سے بعد ضم دلالت التقریر، اور دوسرا پھر یہ تقریر معصوم بھی ہے. جب انہوں نے واضح کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کوئی ذو محرم نہیں تھا تو فرمایا جیسی ہے ویسے اس کو کپڑوں سمیت دفن کرو. اس پر گویا تقریر معصوم بھی دلالت کرتی ہے. وَإِذَا نُوقِشَ الْصِفَاتُ الْمَذْكُورَةُ، کوئی کہے کہ نہیں جی نہیں، یہاں اصلاً میاں بیوی کا تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک جرنل بات ہے. ایک خاتون مر گئی، اس کے ساتھ سارے مرد تھے، یا ایک مرد کا ساری عورتیں تھیں. میاں بیوی کا استثناء ان میں تو ہے ہی نہیں. اصلاً یہاں میاں بیوی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جبکہ بات ہو رہی ہے میاں بیوی کی، زوجین کی، جبکہ یہاں زوجین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر آپ کہیں کہ جناب اس سے میاں بیوی کے استثناء کو سمجھنا مشکل ہے، یہ ایک جنرل بات ہے جبکہ ہمارا موضوع خاص ہے. فرماتے ہیں پھر بھی کوئی مشکل نہیں. یمکن التمسک بنصوص اخری صریحہ فی المطلوب. یہ تو ایک روایت تھی نا، ہمارے پاس اور روایات بھی موجود ہیں جو صراحت کے ساتھ زوجین کے استثناء پر دلالت کرتی ہیں. اگر آپ وسائل الشیعہ غسل میت کے باب میں جائیں گے تو آپ کو روایات مل جائیں گی، وہ کوئی مشکل نہیں. لہذا مماثلت کا ہونا بھی شرط ہے، اور زوجین کے استثناء پر بھی ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا اما وجہ استثناء طفل کا، اگر ایک بچہ ہے اور وہ 3 سال سے کم عمر کا ہے تو وہاں پر مماثلت شرط نہیں ہے. 3 سال سے کم عمر کے بچے کو عورت بھی غسل دے سکتی ہے. دلیل فَيَكْفِي لِإِثْبَاتِهِ، اس طفل کے استثناء کو ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان الاخبار الدالہ علی اعتبار المماثلہ، وہ روایات جو غاسل اور مغسول کے درمیان مماثلت کی شرط پر دلالت کرتی ہیں، غیر و شاملۃ لا، وہ اس طفل کو شامل نہیں ہیں. وجہ توجہ، وجہ یہ ہے لاختصاصها بالرجل والمرأة، چونکہ ان روایات میں جو مماثلت پر دلالت کرتی ہیں اس میں لفظ رجل اور لفظ مرأة بولا گیا ہے. رجل اس طفل پر صادق نہیں آتا، مرأة اس صبیہ پر صادق نہیں آتا، وہاں بات رجل اور مرأة کی ہے. فَتَجْرِي الْبَرَاءَةُ عَنِ الْاعْتِبَارِ بِلِحَاظِ غَيْرِهِمَا، لہذا ہم کہیں گے جس پر لفظ رجل صادق نہیں آتا یا جس پر لفظ مرأة صادق نہیں آتا، کیا وہاں بھی مماثلت واجب ہے؟ اصالت البراء، شک فی التکلیف، انشاءاللہ کوئی واجب نہیں، فقط رجل اور مرأة میں واجب ہے. ایک اور استثناء بھی آپ نے کیا کہ غاسل اور مغسول کے درمیان مماثلت شرط ہے. اما استثناء المحارم، لیکن اگر وہ غاسل مغسول آپس میں محرم ہیں
پھر بھی مماثلت کی قید نہیں ہے۔ دلیل فَيُمْكِنُ اسْتِفَادَتُهُ مِنْ صَحِيحَةِ الْحَلَبِ أَفَابِقَا بِالْبَيَانِ الْمُتَقَدَّمِ، اس کو بھی ہم اسی روایت حلبی سے، چونکہ اس نے کیا کہا تھا، واضح کہا تھا کہ تموت فی سفر وَلَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ۔ اب اس لفظ سے استنباط کیا جا سکتا ہے کہ یہ حکم محرم ہونے کی صورت میں نہیں تھا جو امام نے فرمایا کہ دودھ فنو کما ہے یا بے سیابیا، بلکہ یہ حکم ہے محرم نہ ہونے کی صورت میں۔ بڑا آسانی سے استنباط ہو سکتا ہے، تھوڑی سی بندہ غور کرے۔ وَبِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ، اور اگر آپ اس حدیث سے غض نظر کریں یعنی اس کو نہ بھی لیں تو بھی یمکن التمسک ببعض النصوص الاخرى، اور بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اس استثناء محارم پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ وسائل الشیعہ بھری پڑی ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ خوب، یہ بات ختم ہو گئی۔ میت کو غسل دینا واجب ہے، دلیل موجود۔ میت کو 3 غسل دینا واجب ہے، دلیل موجود۔ مماثلت شرط ہے، دلیل موجود۔ زوجین کا استثناء، دلیل موجود۔ محارم کا استثناء، دلیل موجود۔ طفل استثناء موجود۔ لیکن اب آخری بحث اس میں ہے کہ یہ جو قید لگائی گئی ہے، اب اس ذرا غور کرنا، لفظ رجل بالغ مرد پر صادق آتا ہے، لفظ امرأہ بالغہ خاتون پر صادق آتا ہے، یعنی جب تک شخص بالغ نہ ہو اس کو صبی کہتے ہیں، نابالغ ہے۔ جب تک بچی بالغہ نہ ہو اس کو صبیہ کہتے ہیں۔ لفظ رجل اور لفظ امرأہ یہ بولے جاتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو اب بچہ ہے تو 15 سال سے پہلے وہ مصداق صبی ہے، بچی ہے تو 9 سال سے پہلے وہ مصداق صبیہ ہے۔ لیکن آپ نے جو قید لگائی ہے وہ کیا کہ وہ بچہ اگر 3 سال سے کم ہو، یہ جو طفل کے ساتھ 3 سال کی قید ہے کہ 3 سال سے کم ہے تو مماثلت شرط نہیں ہے۔ اگر وہ بچہ 3 سال کا یا اس سے زائد ہے تو مماثلت شرط ہے۔ یہ 3 سال والی قید کہاں سے آئی؟ یہ سوال ہو گیا۔ جواب فرماتے ہیں یبقى التساؤل عن وجہ التقیید الطفل ب3 سنین۔ اب ایک سوال گنجائش کی رہ جاتی ہے، کون سی؟ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بچہ اگر 3 سال سے کم ہو تو مماثلت شرط نہیں، بعد وضوح عدم صدق عنوان رجل مرأت مادام لم یتحقق، جبکہ یہ واضح ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس پر لفظ رجل صادق نہیں آتا، جب تک بچی بالغہ نہ ہو اس پر لفظ امرأہ صادق نہیں آتا۔ لیکن آپ نے کہا ہے کہ وہ طفل 3 سال سے کم کا ہو، یعنی 3 سال سے بعد والے مماثلت شرط ہے۔ اب یہ 3 سال کی جو قید لگائی ہے طفل کے ساتھ، اس پر دلیل فرماتے ہیں 2 دلیلیں۔ نمبر 1، ان التقیید المذکور هو المشہور، پہلی تو یہ ہے کہ یہ شہرت فتوائیہ ہے، مشہور اسی قائل ہیں کہ بچہ 3 سال سے کم کا ہو تو مماثلت شرط نہیں۔ یہ ایک ہو گئی، شہرت ہو گئی۔ وقد یتمسک لہ، بعض حضرات نے روایت ابی نمیر سے بھی اس کو ثابت کیا ہے۔ روایت ابی نمیر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام حدثنی عن الصبی الی کم من تغسلہ النساء، مولا مجھے بچے کے بارے میں بیان فرمائیں کہ کتنی عمر تک تغسلہ النساء اس کو خواتین غسل دے سکتی ہیں۔ فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا الی 3 سنین، 3 سال تک۔
بعض حضرات نے اس روایت ابی نمیر سے ثابت کیا، ایک تو ہوگی نا شہرت مشہور جائیے، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ روایت۔ آگے فرماتے ہیں واحیہ وَإِن كَانَتْ وَارِدَةً فِي السَّبِي، اگرچہ سائل کا سوال سبی یعنی لڑکے کے بارے میں تھا، نابالغ کے بارے میں تھا، إِلَّا أَنَّهَا تَدُلُّ بِالْأَوْلَوِيَّةِ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ الصَّبِيَّةَ بَعْدَ 3 سنین، اگر کوئی عورت 3 سال سے زائد بے شک نابالغ ہو بچے کو غسل نہیں دے سکتی، تو بہترین اولا کوئی مرد بھی پھر 3 سال سے زائد کی بچی کو غسل نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک آگے مشہور اور ایک آ گئی روایت۔ آگے فرماتے ہیں بعید ان الروایت ضعیفۃ السند، لیکن اس روایت میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو ابو نمیر ہے یہ مجہول الحال ہے، اس کے بارے میں کلیئر ہے، تو جب ایک راوی سند میں مجہول آ گیا تو وہ سند ضعیف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب سند ضعیف ہو گئی تو اس سے آپ حکم کو تو ثابت نہیں کر سکتے، الا ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ضعف سند کے لیے شہرت فتوائیہ جابر بن جائے گی۔ یہ ایک علم اصول میں مستقل بحث ہے کہ آیا شہرت فتوائیہ شہرت فتوائی ضعف سند کا جبران کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دو نظریے ہیں۔ بعض حضرات اس کو جابر قرار دیتے ہیں کہ اگر ایک روایت بلحاظ سند ضعیف ہو لیکن اگر اس پر شہرت فتوائیہ موجود ہے تو وہ اس کے ضعف سندی کا جبران کر لیتی ہے۔ سرلوم بھی آپ نے اکثر مقامات پر دیکھا ہوگا، یہ بھی وہی فرما رہے ہیں الا بناء علی، اگر ہم اس قاعدے کے قائل ہو جائیں اصول الفقہ میں کہ شہرت عملیہ یا شہرت فتوائیہ ضعف سند حدیث کا جبران کر دیتی ہے، پھر تو یہ روایت ابی نمیر بھی کافی ہے اور ضعف سند کا جبران ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن آگے فرماتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِالتَّنَظُّرِ عَلَى الْاحْتِيَاطِ بِنَاءً عَلَى إِنْكَارِ الْكُبْرَى الْمَذْكُورَةِ، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب اصول الفقہ میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ شہرت فتوائی ضعف سند کا جبران نہیں کر سکتی، اچھا جی نہیں کر سکتی تو پھر یہ روایت ہمارے لیے بطور دلیل قبول نہیں۔ فرماتے ہیں پھر آپ روایت کو چھوڑ دیں، آیا مشہور ہے یا نہیں ہے؟ جی مشہور ہے، تو آپ اس شہرت کی مخالفت سے بچنے کے لیے احتیاط پر عمل کر لیں۔ پھر احتیاط کس میں ہے کہ 3 سال کا بچے اور بچی کو مخالف سے غسل دے سکتی ہے تاکہ مشہور کی مخالفت نہ ہو۔ چلو واجب نہ صحیح من باب الاحتیاط صحیح۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔